گروپ نمبر 3 شروع کرتے ہیں شیخ محترم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ یہاں پر جلسے جلوس ہمارے پاس شروع ہو چکے ہیں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں. تو ہند و پاک سے بے شمار سوالات اس چیز کو لے کر آتے ہیں اور لوگوں کے اندر بحث بھی ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے. تو جب ہم عید میلاد النبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو سامنے سے بہت سارے دلائل ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں. ان کا کیا تجزیہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے لونڈی جو وقف کو آزاد کر دی تھی، پیر کے دن کا روزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جو دف بجایا جا رہا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ سب عید میلاد کا ایک حصہ تھا. تو ان ساروں کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو آپ یہ فرق سمجھ لیجئے کہ خوش ہونا اور ہے اور خوشیاں منانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے نا؟ فرق خوش ہونا اور ہے اور خوشیاں منانا اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کون سا مسلمان ہے جو خوش نہیں ہوگا؟ ہر مسلمان خوش ہوتا ہے. لیکن چونکہ خوشیاں منانا ایک ظاہری عمل ہے، اس لیے شریعت کے اندر ہر وہ ظاہری عمل جس کا تعلق اعیاد اور عبادات اور عقائد سے ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی دلیل پائی جائے. اس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو 2 دن ہمارے تھے جن میں ہم لوگ خوشیاں مناتے اور کھیل کود کیا کرتے تھے. آج کی اصطلاح میں جلسے جلوس کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سے 2 دن ہیں؟ تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں تمہارے لیے 2 دوسرے دن رکھ دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے وقت سے صحابہ کرام نے ان دونوں دنوں کو چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ اس سے معلوم کیا ہوا کہ خوشی منانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، جلسے جلوس کرنا اور یہ کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو شرعی طور پر متعین ہے. بندے کو اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اختیار حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ بدر میں وہ کامیابی جو دنیا کی تاریخ میں ایسی دیکھنے میں نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کا حاصل ہونا، یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو خوشی کے اظہار کا ایک بہت اچھا موقع تھا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اس پر خوش نہیں ہوئے؟ کہا جا سکتا ہے، خوش تھے نا. لیکن کیا کہیں بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کا کہیں اظہار کیا ہے خوشیاں منانے کا جس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں نے 2 عیدوں کے علاوہ کسی اور عید کو متعین کیا؟ اس بارے میں تو سب کا اتفاق ہے، ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ان کے علماء بھی. آج کے جو لوگ اب اپنے ہوا یہ کہ دیکھیے، آج سے آپ 10 سال 5 سال پہلے تک دیکھیے، جتنے بریلوی علماء ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منائی ہے، لیکن ہم کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کہتے تھے نا. لیکن جب اب یہ دیکھ رہے ہیں آخری سالوں میں کہ پبلک تھوڑی سی ہوشیار ہو گئی ہے، وہ ان سے دلیل مانگتی ہے کہ قرآن اور حدیث سے دلیل لے آئیے، تو اب کیا ہے، کچھ جھوٹے واقعات، کچھ صحیح حدیثوں کو غلط مفہوم دے کر کے، کچھ سچے واقعات کا رخ دوسری طرف موڑ کر کے، کچھ بے وقوفوں کو سامنے اپنے جو لوگ ہیں ان کو پاگل بنا کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی چیزیں قرآن حدیث سے پیش کرنے کوشش کرنے لگے ہیں تاکہ ہمارے عوام کو معلوم ہو کہ ہاں ہمارے پاس بھی دلیل ہے. ورنہ اگر یہ دلیل تھی تو آج سے 10 سال پہلے آپ کے بزرگوں کو دلیل کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ ہم اپنے بچپن میں اچھی طریقے سے جانتے، بلکہ کپڑے ہونے تک، بلکہ ہم جب تقریر وغیرہ کرنے لگے 1980 81 82 83 تک تو میں ہندوستان ہی میں رہا نا،
لوگوں سے بات ہوتی تھی تو ہر جو کوئی بھی کہتا تھا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ اس کا ثبوت، اس عید کا ثبوت، یہ منانے کا ثبوت، ان جلسے جلوس اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہتے ہیں بدعت حسنہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، یہی کہا کرتے تھے نا. لیکن اب کوئی بھی بریلوی عالم بدعت حسنہ نہیں کہے گا، جانتا ہے کہ پبلک اب اس کو قبول کرنے والی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کام کیا؟ دلیلیں لانا پیش کیا. کچھ دلیلیں ان کی یا تو صحیح نہیں ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو اپنے معنی میں صحیح نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ موضوع الگ طول دینے کا نہیں ہے، لیکن صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے گھر ابھی چند سال پہلے ایک صاحب آئے اور کہے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام ایک بار مسجد میں بیٹھ کر کے عید میلاد النبی منا دیا کر رہے تھے، اور ظاہر بات کسی عالم کا قول نقل کر رہے منا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر اور آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے کہا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کہا کہ نہیں حدیث نمبر یہ ہے. ہم نے کہا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں. اصل حدیث جو صحیح مسلم میں ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد نبوی میں داخل ہوئے. جب حج کرنے آئے تھے تو مدینہ کی زیارت کیا، چونکہ وہاں کے امیر تھے، وہاں دمشق کے سارے حاکم وہیں پر تھے. تو آئے تو مدینہ منورہ میں کچھ ہم لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو آئے اور کہا کہ تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو؟ ہم لوگوں نے کہا ہاں اسی لیے بیٹھے. 3 بار ایسے قسم لی. اس کے بعد امیر معاویہ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ میں تم کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں، بلکہ ہم لوگ ایک بار اللہ کے رسول مسجد میں آئے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان میں امیر معاویہ بھی تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اسلام دے کر کے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ بعض روایتوں میں ہے نا، ہم کو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے، تو ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹھے شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے قسم ان سے لی، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو. 3 بار آپ نے قسم لی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان میں جہاں فرشتے ہیں ان کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو. اب دیکھیے اس حدیث کا عید میلاد سے کیا تعلق ہے؟ نہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، نہ 12 تاریخ تھی، اور نہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی وجہ سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کی مجلس تھی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرنا یہ عید میلاد النبی میں داخل ہے تو پچھلے 8-10 سالوں سے میرے سے زیادہ کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا جتنا ہم نے ہے بات صحیح کہ نہیں مجلس منعقد کیے. کم سے کم 3 بار تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، 3 یا 4 بار مکمل سیرت شروع سے آخر تک لے کر کے ہم نے بیان کی ہے. بعض قسطیں 30 تک پہنچی ہیں، بعض 23 تک سالوں میں ایسا ہوتا رہا ہے نا جی. اس کے علاوہ جو الگ مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے، آپ کے حقوق کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا ذکر، جو ہماری 10 اس قسم کی گیسٹیں ہم سے زیادہ کتنے منایا ہوگا. تو عید میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، آپ کے حقوق بیان کرنا، یہ عید میلاد النبی کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اس کا تعلق عید میلاد النبی سے ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ اب ایسے دلائل لے آ کر کے پیش کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. انہیں میں وہ بھی چیز جس کا آپ نے ذکر کیا ابو لہب کے لوڑی آزاد کرنے کا، اولاً تو دیکھا جائے کہ یہ قصہ صحیح ہے ہی نہیں جی. یہ قصہ اولاً صحیح ہے ہی نہیں. دوسری چیز ان لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صریح نص کو چھوڑ کر کے کس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے خوابوں پر عمل کیا کرتے ہیں. اگر انبیاء کا خواب ہو تو حجت ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا خواب، اور بھی کافر کا خواب جو آدمی کفر میں رہا اس کے خواب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ایک مسئلے کی بنیاد رکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تیسری بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر چاہے حافظ ابن حجر کو لے لیجئے، ابن عبد البر کو لے لیجئے، یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ابو لہب نے
اپنی لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آزاد کیا تھا، نہ کہ آپ کی ولادت کے موقع پر آزاد کیا تھا ثویبیہ کو. یعنی یہی میں کہتا ہوں کہ یا تو وہ قصے صحیح نہیں جس کو بنیاد بناتے ہیں، اور اگر قصے صحیح ہیں تو ان کا تعلق عید میلاد النبی سے کوئی چیز تو کوئی بات نہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کے روزے کا کیا ہوگا؟ بھائی پیر کا روزہ تو کیا لوگ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نہیں، جہاں پر اس میں حدیث میں ذکر ہے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ بھائی تو ٹھیک میں سمجھ رہا ہوں، تو اگر اس حدیث کو مان لے اصلاً تو صرف یہی چیز نہیں ہے. پیر کا روزہ اس لیے بھی رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن بندوں کے نام یامن اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ایک چیز. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا ہے تو ہم سنت کے متبع ہیں، ہم سنت کے متبع ہیں. آپ نے جلسہ کیا ہے اس موقع پر، آپ نے اسٹیج لگایا اس موقع پر، آپ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو اکٹھا کیا اس موقع پر، ہر پیر کو جمع کیا ہے آپ نے کہ اپنی سیرت بیان کرنے کے لیے، یا صحابہ کرام سے کسی نے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے یہ معیار قرار دیا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے اور تم 12 ربیع الاول کو کیا منا رہے ہو؟ جلسے جلوس خوشیاں منا رہے ہو جس میں نمازیں چھوڑ رہے ہو، بے پردگی ہو رہی. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی کل کوئی کلپ آئی تھی کہ عید میلاد النبی وغیرہ کے نام پر جو جمع کیا جا رہا ہے، کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی ہے اپنے پورے زیب و زینت کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور وہ نعت پڑھ رہی ہے نا. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں تو پیچھے سے عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر تم مجلس منعقد کر رہے ہو، مجلس منعقد کر رہے ہو، اور اس میں ایک بے پردہ جوان لڑکی کو جس کے ارد گرد سارے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیچھے سے کچھ لڑکے اشارہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور دھکا دے رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر جا کے گرو تو تم. یہ کون سی محبت ہے اور کون سا دین ہے جس کو لے کر جس کو تم اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر پیش کر رہے ہو تم؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو عید لوگ مناتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جذبات کا اظہار ہے اور محبت کا اظہار ہے، ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے چاہے وہ محبت کا اظہار کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کیا کرتے تھے. کہاں کیا کرتے تھے؟ کب کیا ہے صحابہ نے؟ 12 ربیع الاول کو منایا ہے؟ نہیں، بہت سارے واقعات. کون سا واقعہ ہے؟ لائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا واقعہ ہے نا، اور وہ بھی صاحب نے لونڈیاں دف بجا رہی تو بچے کھیل رہے تھے، اور یہاں پر تم جوان لوگ ہو، صرف بچیاں آپ کی آمد کی خوشی کے اوپر دف بجا رہی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی چیز ہے جس کی اجازت بچوں اور بچیوں کو دیا ہے آپ نے، نہ کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دوں. عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابوبکر ایک بار داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان کے سامنے 2 لونڈیاں تھیں، کیا تھیں وہ؟ عید کی خوشی میں گیت گا رہی تھی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ امزمار و شیطان فی بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شیطان کی یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ حالانکہ اس کو سن بھی نہیں رہے تھے بلکہ دوسری طرف آپ رخ کر کے لیٹے ہوئے تھے. ایک بچی ہیں، ان کے جذبات کی آپ نے قدر کی. لیکن کیا حضرت ابوبکر نے کبھی ایسا کیا عید کے موقع پر؟ حضرت عمر نے کبھی کیا؟ یعنی گویا یہ عاقلوں، سمجھداروں اور عالموں کا کام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کا کام ہے. بس ان کو شریعت کے حدود میں رہ کر کیسا کیا جائے. آپ نے حضرت ابوبکر سے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ شیطان کے مزمار نہیں ہے، آپ نے کہا ابوبکر چلو چھوڑو، یہ عید کا دن ہے، اپنا کھیل خود کر رہے ہیں، کرنے دو. نہیں تو محبت کا اظہار اپنے طور پر نہیں کیا بھائی. محبت کا اظہار کا معنی کیا ہے؟ محبت کا اظہار، اصل محبت کیا؟ اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اسوہ کیا رہا ہے، اس کو تم اپناؤ، ڈھونڈو نا، اس اسوے کو اپناؤ نا. میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ ہر ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے محبت کے اظہار میں کسی عملی چیز میں وہ اسوہ رسول اور سنت رسول اور عمل قول رسول کا پابند ہے. آپ سنن نسائی ترمذی کی روایت آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنی محبت اللہ کے رسول سے کرتے کوئی دوسرا نہیں کرتا. یہ لوگ کیا ہے؟ لوگ دھوکے باز ہیں. میں کہتا ہوں
جو اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کی سنتیں قربان کرتے ہیں، ان میں ایسوں کو نعت پڑھنے، غزل پڑھنے اور تقریر کرنے جس کا نہ لباس اللہ کے رسول کی لباس طریقے سے ہے، جس کی صورت اللہ کے رسول کی صورت کے طریقے سے، کون سی محبت ہے وہ؟ حضرت انس مالک کہتے ہیں کہ جتنی محبت کرتے کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا، لیکن جب آپ ہماری مجلس میں تشریف لے آتے تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں آخر؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول سے یہ چیز پسند نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کے اظہار میں بھی بندہ شریعت کا پابند و تابع ہے، شریعت کا پابند ہے۔ شریعت نے صرف 2 عید قرار دی ہے، تیسری عید نہیں قرار دی ہے، لہذا کسی دن کو عید منانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بلکہ آپ کے دین سے بغاوت ہے، جس سے آپ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنا دل میں آ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کے رسول ان کے نام کی تختی لگا دے اور 1-2 جھنڈے لگا دے اور اس دن کچھ کھانا بنائے پلائے، لوگوں کو کھلائے پلائے، اصل میں دیکھیے یہ محبت کہاں ہے؟ کون سی محبت ہے یہ تو جاہلانہ محبت ہے، یہ تو آج اپنے مردوں کے ساتھ بدعات کر کے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو آپ عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روز آنا آپ ان پر درود بھیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں کہاں تھی اٹھنے سے لے کر کے، اگر یہ جتنے کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں آپ آزما لیجئے، کبھی جا کر کے پوچھ لیجئے کہ صبح اٹھ کر کے اللہ کے رسول کی سب سے پہلی سنت کیا تھی، تو ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز تو ہے کہ آپ کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے کہ آپ جب ہمارے عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ سو کر کے اٹھتے تو کیا ہے، آپ مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے، ہے نا، آپ اپنی آنکھوں کو نیند کو مسلتے ہوئے آپ اٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صرف 12 ربیع الاول کے رسول نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کو محمد ابن عبداللہ کے طور پر نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے طور پر مانتے ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اللہ نے آپ کو اسوہ قرار دیا ہے، ہم آپ کو اسوہ مانیں گے، اپنے سونے میں، اپنے جاگنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں، حتیٰ کہ اپنی گفتگو کرنے میں، اپنے بچوں سے بات کرنے میں، اپنی بیوی کے ساتھ ملنے میں، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے میں بھی ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے رسول کے پابند ہیں۔ ہمیں اتنا بڑا پابند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہے، لیکن کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں جب 12 ربیع الاول کو تم لوگ عید میلاد النبی منایا کرنا؟ یہ کیوں نہیں بتایا؟ یا کسی صحابی نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ محبت کا اظہار تھا صحابہ نے کیوں نہیں کیا محبت کا اظہار؟ اور صحابہ اگر اللہ کے رسول کی آمد پر خوش ہوتے تھے تو یہ نہیں تو اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں تھا، کوئی تاریخ متعین نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، بغیر تاریخ کے تعین کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو لوگوں میں عام کیجیے، اسے کوئی نہیں منع کرتا۔ اچھا، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر کی خوشی ہو، شادی کی خوشی ہو، ولیمے کی خوشی ہو، کسی کے مہمان کی آمد کی خوشی ہو، تو آپ تو بڑے اچھے سے دعوت کرتے ہیں، بڑا میٹھا بناتے ہیں، بڑا گھر کو سجاتے ہیں، اللہ کے رسول تو کیا اللہ کے رسول آ رہے ہیں آج؟ جی حالت دیکھیے ان کی، کہاں کی تیر، کہاں کا روڑا اور کہاں کا سر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مہمان کی عزت و تکریم کا حکم دیا ہے، کیا ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم فلیکرم ضیفہ، کہا ہے کہ نہیں کہا ہے آپ نے؟ جی۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اتباع میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے کہیں یہ بتایا ہو کہ ہاں بھائی میری پیدائش کے دن تم لوگ خوش ہوا کرو، تم لوگ چراغاں کیا کرو، تم لوگ دعوتیں کیا کرو، تم لوگ لوگوں کو کھلایا کرو، ہم آج تیار ہیں، لاؤ دکھاؤ میں کوئی چیز۔ کوئی بڑا آدمی ایسے تھوڑی بولتا ہے شیخ، پھر کون بولتا ہے؟ کبھی اب مثال کے طور پر بھائی تقریروں میں جلسہ کون کرتا ہے؟ ابھی انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ اب تھوڑی بول کے گئے کہ ہمارے پیدائش کے دن ہمیں یاد کیا کرو، لیکن آج لوگ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو عام لوگوں پر آپ قیاس کریں گے؟ اسے تو کہا ہم اللہ کے رسول سے اس لیے نہیں مانتے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، کس لیے محمد رسول اللہ ہیں؟ ہم کس لیے مان رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسالت جو لے کر کے آئے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کو ہم پورا کریں گے۔ یعنی ایک امتی ہونے کے ناطے ایک اسٹیپ ایکسٹرا نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا، قطعاً نہیں لیا جا سکتا۔
سنن ترمذی کے اندر حضرت مجاہد کا شاید قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو حضرت کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کوئی کفر کیا تھا اس نے؟ اللہ کے رسول درود بھیجا تھا نا. کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا ہم اللہ کے رسول پر درود بھیج رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول پر درود تو ہم بھی بھیجتے ہیں، لیکن اس جگہ پر ہمارے نبی صلی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سے یہاں والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا ہے. تو شریعت کتنی حساس، ذرا دیکھیں اس بارے میں، سوچیں. تو ہم جو ہے وہی اسٹیپ لیں گے جس کی شریعت اجازت دیتی ہوگی. اور آپ مان لیجئے اس کو لوگ ثواب سمجھ کرتے ہیں کہ عادت سمجھ کے کرتے ہیں، لوگ ثواب سمجھ کرتے ہیں نا. اگر یہ چیز باعث ثواب تھی تو صحابہ اس کے محتاج تھے کہ نہیں محتاج تھے؟ ثواب کے تھے نا، محتاج ثواب کے. تو بہت ساری چیزیں ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ابھی یہ مائک ہم نے لگایا ثواب سمجھ کے لگایا. ہم اس کو مائک ثواب نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم ثواب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. مائک بذات خود ثواب نہیں ہے، اس کو بھول میں نہ رہیے، یہ وسیلہ ہے مائک. تو ربیع الاول بھی وسیلہ نہیں بن سکتا؟ کون ربیع وسیلہ؟ یہی تو کہتے ہیں علماء، وہ چیز وہاں پر اس کی حاجت موجود رہی ہو اور وہ چیز موجود رہی ہو اور اللہ کے رسول نے اس کو استعمال کیا تو نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا تو نہیں کیا جائے گا. وہ چیز وہاں پر موجود ہو، اس کی حاجت بھی ہو. ظاہر بات صحابہ کرام اپنی محبت کے اظہار کے حاجت مند تھے کہ نہیں مند تھے، لیکن انہوں نے استعمال کیا ہے؟ نہیں کیا. جی اگلا سوال ہے ساتھی اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو دوسری جماعتیں بھی اجلاس اور جلوس وغیرہ کرتی ہیں، کانفرنسیں منعقد کرتی ہیں، ان کا کیا حکم؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اللہ یہ کہ بسا اوقات ان کی غلطیوں پر متنبہ کرنا ہو. اس لیے ہم تو کہتے ہیں ہماری جماعت کو متنبہ رہنا چاہیے کہ خاص 12 ربیع الاول کو اس قسم کے اجتماعات نہ کریں منتشب، تاکہ ان کی مشابہت نہ پائی جائے کسی طریقے سے. لیکن اگر ہمارے لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو 12 ربیع سمجھ کر کے یہ ربیع ہم اہمیت دے رہے ہیں. ہم یہ دیتے ہیں کہ ان دنوں میں چونکہ خرافات مچاتے ہیں وہ لوگ، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کے خلاف سامنے الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لہذا ہمارے لوگ بھی ان کی تردید کے لیے ایسا کر رہے ہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید میلاد سے متعلق اس دن اگر ہمارے کوئی رشتہ دار اگر گھر میں کچھ کھانا وغیرہ بنا لے یا میٹھا بنائے تو اس کے کھانے کا یا لینے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو لینا کرنا یہ ان کی بدعت میں شریک ہونا ہے، یا کم سے کم ان کی تشجیع اس میں پائی جا رہی ہے نا. جی گویا کہ ہم ان کو ایک وہ ہم بنا رہے ان کی، گویا کہ ہم واہ کر رہے ہیں کہ ہاں اچھا کیا ہے آپ نے، ورنہ بذات خود وہ کھانا میں کوئی عیب نہیں. وہ کھانا اگر حلال چیز ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہم کیوں نہیں قبول کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوگی. گویا کہ ہم تائید کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ہم گویا کہ ان کو واہ کر رہے ہیں اور ان کو امید وہ جوش جذبات دلا رہے ہیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں. جی بار بار یہ سوال ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آتا ہے اسی سوال کے جواب میں، جب آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر 12 ربیع الاول کا کھانا دیتا ہے تو جب جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم اپنے تہوار پہ کوئی مٹھائی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں جائز ہے. بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں جائز ہے کہ وہاں پر ہم اس لیے نہیں، وہاں پر وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ ہماری عید میں ہماری خوشی میں شریک ہے. اور وہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تہوار جو ہے مذہبی ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر قومی کوئی چیز ہے تو ایسے موقع پر لے لینا چاہیے. ہم یہاں پر فرق اس لیے آپ جانتے ہیں نا اچھی طریقے سے کہ ایک مسلمان ہے، اگر وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ظاہر بات اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ کوئی آپ کی کسی کی بیوی ہو اگر شرک اکبر کی ارتکاب کرے تو اس سے کیا کیا جائے گا؟ نکاح بھی ختم کر دیا جائے، ہے نا. لیکن اگر اہل کتاب ہیں تو جائز ہے. کیوں بھائی؟ پکے مشرک ہیں وہ لوگ، مشرک نہیں ہیں، وہ ثلاثہ کے قائل ہیں. لیکن کیوں؟ تو گویا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا جائے گا.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید میلاد کے جلوس کے لیے شرکت کرنے پر زبردستی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے چندہ دینے کے لیے کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں، جبکہ محلے میں اگر کچھ ایسی مجبوری اگر کا سامنا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ کو آپ کی عزت کا خطرہ ہے یا آپ کو ماریں پیٹیں گے یا کوئی ہے اور آپ ان سے نپٹ نہیں سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دے دیں، لیکن یہ ہے کہ یہی سمجھ کر کے قلّہ منوکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان والی بات ہونی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جب اگر ہم ان لوگوں کی تقاریر کو سنیں گے تو ان کی تقریریں اچھی لگتی ہیں، اگر آپ لوگوں کی تقاریر کو سنیں گے تو یہاں کی تقریریں اچھی لگتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اس کے فالوورز ہیں اور اس کی طرف چل رہا ہے، نہ پبلک کو ادھر کا پتہ ہے نہ ادھر کا پتہ ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے سارے علماء کرام کو سننا ضروری ہے یا کسی بھی ایک جماعت کے سن کر وہ اپنی جنت پا سکتا ہے؟ بھائی دیکھ لیجئے، یہ ایک آپ نے عقیدے کا مسئلہ چھیڑا ہے جس کا یہ بھی وقت نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر دو عالم کا کسی ایسی چیز کے بارے میں اختلاف ہے جس میں ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، اس میں ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، اور آپ کے سامنے وہ بات آتی ہے تو آپ کو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کی سنیے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی تحقیق کیجیے۔ تقریر میں بیٹھ کر کے اس کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اکیلے میں ملیے، پوچھیے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ ایک دنیا کی چیز ہوتی ہے، آپ 10 روپے 25 روپے 50 روپے کے قلم خریدنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اوریجنل ہے کہ غیر اوریجنل ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دین کا معاملہ آخرت، اس بارے میں کیوں نہیں آپ تحقیق کرتے؟ آپ کا حق بنتا ہے آپ تحقیق کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص فعلاً وہ نیک نیت ہے، قومی، علاقائی، فرقہ واریت یا اس میں تعصب کے اندر مبتلا نہیں ہے اور وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل ہے تو اللہ کے نزدیک معذور ہوگا، اگر اس کے پاس دوسری حجت واضح نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کے سامنے ہاں دوسرا کہہ رہا ہے یہ دیکھو دلیل، وہ دوسرا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق تک پہنچ جاتا ہے تو حق تک پہنچ جائے گا، اس کے میرے پاس بڑے شواہد موجود ہیں۔ یہی الغات میں جب ہم نے آج سے 30 سال پہلے جو ہے وہ پروگرام شروع کیا، یعنی لوگوں کو دعوت کا یہ تھا، تو جب میں خیریہ میں پروگرام کرتے تھے، اس میں شیخ صفی الرحمان کو ہی بلایا گیا اور ڈاکٹر فضل الہی کو بھی، یعنی ایسے لوگ آتے رہے اور پروگرام ہوتا رہا۔ تو شیخ صفی الرحمان صاحب رحمہ اللہ آئے تو ان کے پاس کچھ ہمارے پاکستانی جو بلدیہ میں کام کرتے تھے وہ مسئلہ لے کر کے آئے کہ ایصال ثواب کا، اور یہ کہ جانور کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا۔ تو شیخ صفی الرحمان نے کہا کہ یہ جہاں تک فاتحہ وغیرہ کا تعلق ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک صاحب انہی دنوں، یہ باعث عبرت ہے، اس کو سمجھیں، لیکن کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، انہی میں سے ان دنوں ایک صاحب پاکستان گئے اور اپنے یہاں کے مولوی صاحب عالم صاحب سے پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مشکات میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا، اس کے اوپر فاتحہ پڑھا آپ نے اور پھر گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آئے تو ہم سے ملے تو کہنے لگے، ہم نے کہا کہ مشکات میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں نکال کر کے دکھلایا ہے۔ ہم نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کو کیا لکھا ہے، دیکھیں بالکل غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے 2 جانور منگائے، ایک جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے اور ایک جانور کو اپنی امت کے ان لوگ جو ابھی تو ان کے نام سے کیا ہے کہ نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے اور میری امت طرف سے یا میری ان امت کی ان طرف سے ان کی طرف سے قبول فرما۔ کہا کہ نہیں، وہ کہے فاتحہ پڑھ کر کے۔ تو وہ صاحب ذرا سمجھدار تھے، گئے ریاض، وہاں گئے اپنے ساتھیوں میں اور ڈھونڈ کر کے لے آئے مشکات المصابیح میں۔ تو اب دوسرے دن سنیچر کو آئے، ہم سے مل نہیں رہے ہیں، پیچھا چھوڑا رہے ہیں، دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ پھر ایک دن مل گئے ہم سے، میں پرانے الغات میں رہتا تھا ان دنوں میں ہے، ہاں بھائی فلاں صاحب کیا ہوا، آپ بتایا نہیں؟ کہا ہاں حدیث تو ویسی ہی ہے جیسے آپ بتا رہے تھے۔ ہم نے کہا اب تو آپ کو معلوم ہوگا کہاں آپ کے مولوی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹی باتیں بتاتے اور حوالہ کس کا دیتے ہیں۔ اور میں ان کے بڑوں کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں سراسر جھوٹ بولی ہے، حوالہ دیا کہ فلاں کتاب میں۔ مثال کے طور پر ان کے ایک بہت بڑے مقرر
بہت بڑے مقرر، وسیلہ کی بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث، اس حدیث کو رشید رضا مصری نے اپنی کتاب تفسیر المنار میں نقل کی ہے، جبکہ اور کہا اس کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ تفسیر منار میں رشید رضا مصری نے نقل کیا اس کی تردید کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ اس کی تردید کرنے کے لیے، اور وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ گویا کہ اس کی تائید کے لیے نقل کیا ہے۔ تو یہ لوگ جہاں دھوکہ دیتے ہیں تو اگر آدمی تھوڑی سی سمجھ کا استعمال کرے تو اس میں بات آ جاتی ہے آسانی سے۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک بہت بڑا اشکال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جب اہل حدیث لوگ دوسرے سوالات چلیے ختم ہونے والے نہیں ہے، جھگڑا عید میلاد النبی نہیں، آخری سوال ہے اس سے متعلق کہ اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تحقیق کرنا چاہیے اور علماء کرام کو بھی سننا چاہیے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو کیا اہل حدیث لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی دوسرے علماء کو سنیں؟ وہ تو سنتے تو ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ان کو اتنی سمجھ اللہ دے دیتا ہے نا کہ دھوکے میں نہیں آتے۔ نہیں، اب واجب ہے ان کے لیے؟ واجب نہیں ہے، ظاہر بات ان کو حق ملا تو جانے کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیسے معلوم کہ یہی حق ہے؟ ظاہر بات قرآن کی حدیث سامنے آپ کے پڑھ کر کے پیش کی جا رہی، رکھا جا رہا ہو، کہا رہا تم آ کے پڑھ لو، وہ آپ کو کتاب دکھائیں گے۔ نہیں، قرآن حدیث وہاں پر بھی پیش کی جاتی ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں، کتاب دکھائیں گے، بخاری شریف رکھیں گے اور اس میں ایک صفحہ فوٹو کر کسی اور کتاب کا رکھا ہوا ہے، یہ آج بھی نیٹ پر موجود ہے، طاہر القادری اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور صفحہ کسی اور کتاب کا رکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہ بخاری کے اندر ہے کہ نہیں؟ الحق ابلج والباطل لجلج، حق یہ ہوتا ہے کیا؟ سینہ تان کر کے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور وہ لوگ دھوکہ جو دیتے ہیں معانی میں غلطی کرتے۔ میرے پاس جو لوگ آئے اس قسم کی چیزیں لے کر کے بہت واضح طور پر سامنے واضح ہو گیا۔ تو اہل حدیث اسی لیے دیکھیں، اہل حدیث ایک عام میں ہوا کرتا ہے بسا اوقات، اور جا کر کے ان کے عالم بھیڑ جاتا ہے، کوئی جواب نہیں پاتے، وہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ارے چلو یہ بہت بگڑ گئے ہیں، بننے والے نہیں۔ خود ہمارے یعنی علاقے خان جیسے لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جا کر کے ان کے مدرسے میں چلا جاتا ہے حدیث، جب بالکل صرف اردو پڑھا لکھا ہے بس، وہ چلا جاتا ہے، بیٹھ کے ان سے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب وہ ہمارے ہی بیانات سنے صرف؟ بھائی ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اس پر پڑھ جائے، لیکن ہوشیار رہو، ہر ایک سے ہوشیار رہو، تم جب تک کسی عالم سے اس کی تصدیق نہ کر لو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔